صلوا علیہ وآلہ۔ کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے نا وہ نعمان بن بشیر تھے۔ اب اس وقت سارا جو حضرت مسلم بن عقیل کا کوفے میں آنا، آپ کا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کے لیے بیعت لینا اور 18,000 کا بیعت کر لینا، یہ دور نہیں تھا کہ یہ یزید کے حامیوں کو اور یزید کو اس کی اطلاع نہ پہنچتی۔ اب جیسے میں نے بتایا، نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول بھی ہیں اور محبان اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو کیا فضیلت بخشی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار ذکر کر گئے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اس چیز سے واقف تھے۔ تو حضرت جو ہے نعمان بن بشیر نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے کسی بھی کام میں نہ کوئی رکاوٹ بنے، نہ ہی ان کو روکا، نہ گرفتار کیا۔ ان کا جو بھی معاملات وہ لے کے چل رہے تھے، ان میں ان کو آزادی تھی، وہ لے کے چل رہے تھے۔ اب جیسے جیسے بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ 18,000 اور اس سے بھی زیادہ ہوتے گئے، تو یہ بات یزید کے حامیوں کو پتہ چل گئی، جو کوفہ میں یزید کی حکومت کے حامی تھے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو اکسایا، ان کو اکسانے کی کوشش کی کہ تم یہ جو حضرت مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اس سے گمان ہے کہ یزید کی حکومت کو الٹا دیا جائے، اس کا تختہ پلٹ دیا جائے، یہ یزید کی حکومت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ فی الفور گرفتار کریں اور جو ہے ان کو قتل کر دیں۔ اب جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں ان کو کہا کہ میں اس شخص سے جنگ نہیں کروں گا جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، اور صرف گمان کی بنیاد پر میں اہل بیت میں سے کسی شخص کو نہ گرفتار کروں گا، نہ ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کروں گا۔ اور ہاں، اگر تم نے اپنے امیر سے جدائی اختیار کی اور اگر بیعت کو توڑا تو میں اس وقت تک تم سے جو ہے جنگ کروں گا جب تک میرے قبضے میں تلوار ہے۔ اب جب یہ بات سن لی تو اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھانے لگے، تو انہوں نے پھر ایک پینترا آزمایا اور نعمان بن بشیر کو کہنے لگے کہ یہ جو کام ہے یہ تو اندھی لاٹھی سے ہونے والے ہیں، تو اور تم جو رویہ اختیار کر رہے ہو یہ تو بزدلوں والا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر آپ نے جواب دیا کہ مجھے ایسی بزدلی قبول ہے جس سے کی بہادری اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ اور پھر سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نعمان بن بشیر اس مہم اور امام علی مقام علیہ السلام کے خلاف نہیں جانے لگے۔ تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور یزید کو خط لکھے۔ ان خط میں واضح طور پہ لکھ دیا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں وہ تمہاری حکومت کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کہ جس سے تمہاری حکومت مضبوط ہو، بلکہ جو حضرت مسلم بن عقیل ہیں ان کی جو یہاں پہ لوگوں سے وہ بیعت لے رہے ہیں اس میں وہ رکاوٹ بھی نہیں بن رہی۔ اب جب یزید تک یہ اطلاع پہنچی تو یزید بہت غصے میں آ گیا، لیکن کرتا کیا نا، وہ اس نے اپنے ایک بہت قریبی غلام جو اس کے والد صاحب یعنی حضرت امیر معاویہ کا بھی غلام تھا، اور یزید نے اسی کے پاس جو تھی اس کی گود میں پرورش بھی پائی، اس کا نام تھا سر جان۔ یزید نے سر جان کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ اب سر جان کہنے لگے کہ یزید اگر اس وقت تمہارے والد زندہ ہوتے یعنی امیر معاویہ تو وہ جو مشورہ دیتے کیا تم اس کو قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں میں قبول کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو سمجھتا ہوں تمہیں وہ بھی یہی مشورہ دیتے کہ کوفہ میں جو بھی اس وقت تمہاری حکومت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ابن زیاد سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ اب ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے اس مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور اسی خط کے اندر اس کو کوفہ کا گورنر بنانے کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا، اور ساتھ یہ احکامات جاری کیے کہ وہ فی الفور
کوفہ آئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کرے، ان کو گرفتار کرے، پہلے ان کو جلا وطن کر دے، اور اگر وہ جلا وطن نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ لوگ حامی کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ اب جب یہ خط بصرہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت بصرہ کی طرف امام علی مقام سیدنا امام حسین کا قاصد امام حسین کا خط اور رہنمائی لے کر پہنچتا ہے۔ اب اس خط میں اہل بصرہ کو امام علی مقام نے یہ پیغام پہنچایا ہوتا ہے، کیونکہ بصرہ میں بھی جو ہے مولا علی اور اہل بیت اطہار کے ماننے والے، محبت کرنے والے اور ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ بھی تھے۔ تو امام علی مقام میں خط میں تھا کہ اس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ آپ لوگ اگر میری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو علم میرے پاس ہے اس سے آپ لوگ اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں آپ کو حق کی طرف لے کے چلوں گا۔ اب آپ کا یہ خط پہنچ گیا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے، جو وہاں کے سردار تھے، انہوں نے آپ کے خط کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ سیاسی صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت وہ لوگ کھل کر جو ہے ابن زیاد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ڈر گیا، وہ بھی سردار تھا۔ اس کو یہ گمان ہوا کہ یہ کہیں ابن زیاد کا ہی جاسوس تو نہیں جو ہم سب کی جاسوسی کر رہا ہے، اور صبح سویرے یا کل کلاں کو جب ہمارے خلاف ابن زیاد کے پاس ثبوت ہوں گے اور وہ ہمیں کوئی سزا دے۔ تو وہ شخص اس قاصد کو پکڑ کے اور ان خطوط کو لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا، اور ابن زیاد نے اس قاصد کو بھی قتل کروا دیا۔ اب تب تک حضرت جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے خلاف جاری کیے گیا حکم نامہ وہ بھی ابن زیاد تک پہنچ گیا۔ تو ابن زیاد نے جو ہے بڑے ہی سخت رویہ اور سخت لہجے میں اہل بصرہ کو مخاطب کیا کہ مجھے یزید کی طرف سے جو ہے کوفہ کی بھی جو ہے وہ گورنری مل گئی ہے، میں کوفہ کا بھی اب والی ہوں، اور میں اس چیز میں کوئی پریشانی یا مصیبت نہیں سمجھتا کہ دشمن مجھ پہ چڑھائی کرے گا یا دشمن کی تیر تلوار اور ان سے مجھے ڈرایا جا سکتا ہے۔ اگر مجھے خبر ملی کہ کوئی بھی شخص حضرت مسلم بن عقیل یا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کی حمایت میں کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ سخت سے سخت رویہ اختیار کروں گا، اور اگر وہ کہیں چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو میں دور کی بجائے قریب والے جو ہیں لوگ ان کو پکڑوں گا۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کسی شخص نے چھپ کر بھی امام علی مقام کی حمایت کا اعلان کیا اور وہ اس جگہ سے بھاگ گیا اور ان کے پاس لشکر اکٹھا کرنے کے لیے کی نیت سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، تو میں اس بصرہ میں اس کے رہنے والے رشتہ داروں کو بھی نشانہ بناؤں گا۔